حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مجھے اتنی بھوک لگی تھی جس کی وجہ سے میں اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں اپنے پیٹ کے سہارے زمین کے بل زمین پر پڑا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں ایسے راستے میں بیٹھ گیا جو کہ ہر فرد کی گزرگاہ تھی، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس چل کر آئے۔ میں نے ان سے ایک آیت کا مفہوم طلب کیا جو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تھی۔ میرے سوال کرنے کی وجہ صرف اور صرف بھوک تھی تاکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کچھ کھانے کو دیں، لیکن وہ نہ سمجھ سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے۔ ان سے بھی اس آیت کا مفہوم طلب کیا تاکہ وہ سمجھ کر مجھے کھانا کھلا دیں، لیکن وہ بھی اس سوال کا مطلب نہ سمجھ سکے۔ آخر وہ بھی چلے گئے۔ آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے جو ہی مجھے دیکھا تو مسکرا دیے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ میرے نفس اور چہرے کے اثرات کیا بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اے ابو ہریرہ، یہ لقب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پکانے پر مشہور ہوا۔ ابو ہریرہ بولے: لبیک یا رسول اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم: الحق، میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ابو ہریرہ کو بھی داخل ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں ایک دودھ کا پیالہ دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من عین حاضل لابن، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ گھر والے: یہ دودھ کا پیالہ فلاں آدمی یا فلاں عورت نے آپ کو بطور ہدیہ بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اے ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، اے اللہ کے رسول، میں حاضر خدمت ہوں، فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تم جاؤ اور اہل صفہ کو میری طرف سے دعوت دے دو۔ اور اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے، اپنے اہل و مال کی طرف توجہ نہ دیتے تھے اور نہ کسی اور کے پاس جا کر رہتے تھے۔ جب آپ کے پاس صدقہ آتا تو فوراً صفہ والوں کی طرف بھیج دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے سے کچھ بھی نہ تناول فرماتے۔ جو ہی صدقہ آتا آپ چبوترے والوں کی طرف بھیج دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف سے یہ ہدیہ سمجھ کر کبھی کبھی ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ یہ سن کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کب ملنے کی پریشانی لگا لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں کہتے ہیں، یہ اہل صفہ کا اس دودھ میں کیا حق ہے؟ حالانکہ زیادہ میرا حق ہے، جس کو اتنی بھوک لگی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ دودھ مجھے دیا جاتا، میں پی کر بھوک سے پیدا ہونے والی کمزوری کو دور کرتا۔ میرے لیے اس دودھ سے کیا بچے گا؟ کوئی امید نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت بھی ضروری اور مقدم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل صفہ کو دعوت دیتے ہیں۔ سب متوجہ ہوتے ہوئے اجازت طلب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کو اجازت دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اے ابو ہریرہ، اے اللہ کے رسول، حکم فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ابو ہریرہ، تم ایسا کرو کہ یہ دودھ کا پیالہ پکڑ کر سب کو باری باری دودھ پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں
اور باری باری ایک ایک آدمی کو پلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی کو دیتے ہیں، جب وہ اچھی طرح سیر ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے آدمی کو دیتے ہیں، جب وہ اچھی طرح سیر ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے پہلو میں بیٹھے آدمی کو پیالہ پکڑاتے ہیں۔ آخر سب کے سب مہمان آنے اسلام سیر ہو گئے، یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کا پیالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھاتے ہیں۔ قوم کی حالت یہ ہے کہ سب کے سب اپنی بھوک مٹا چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالہ پکڑتے ہیں، پھر دوبارہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں پیالہ رکھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو ہریرہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ، اب تو ابو ہریرہ میں اور تو باقی رہ گئے ہیں۔ ابو ہریرہ، اے اللہ تعالیٰ کہ محبوب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ رسول اللہ، اے ابو ہریرہ نیچے بیٹھ جاؤ اور اس دودھ کے پیالے کو شروع کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے بیٹھ کر دودھ کو پینا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ خوب سیر ہو کر پیتے ہیں، جب اکتا جاتے ہیں پھر بس کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو ہریرہ دوبارہ پھر دودھ پیو۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دودھ کے پیالے کو منہ سے لگاتے ہیں اور پینا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ابو ہریرہ کو پیالہ ہٹانے پر فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ دودھ بار بار پیو۔ ابو ہریرہ، نہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم جس نے آپ کو برحق نبی مبعوث فرمایا ہے، اب تو میرے پاس مزید دودھ پینے کی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا پھر دودھ مجھے پکڑاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کرتے ہیں۔ آپ اللہ کی حمد بیان فرماتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر سب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچا کچا دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔